الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے کئی خطبات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، اور کرامت کا ظہور جو اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، اس سلسلے میں لوگوں کی غلط فہمی اور قرآن و سنت کے ذریعے صحیح ترجمانی کا ایک سلسلہ گزشتہ کئی خطبات سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے،
پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کو کسی ساتھی کی، پارٹنر کی، ہیلپر کی کوئی ضرورت نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے اختیارات میں بھی وہ اکیلا ہے، اپنے حقوق میں بھی وہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے انسانوں کی رشد و ہدایت کا جو سلسلہ جاری فرمایا، جسے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت والا سلسلہ اللہ نے ختم فرمایا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ بعض نبیوں کو ان کی نبوت کی تائید کے طور پر اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ انہونی بات کا ہو جانا، ناممکن کام کا ہو جانا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ظاہر تو یہ اللہ کے بندوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اس میں اختیار اور مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ بعض نادان قسم کے لوگ انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ہر چیز پر قادر ہے، ہر بات کا اختیار رکھتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ بعض اولیاء اللہ ولیوں کی کرامات کو دیکھ کر بھی ان کی کرامتوں کو سامنے رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی شاید سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان کی ذہن سازی اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کا بہترین ماخذ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے اس موضوع کو شروع کیا تھا کہ لوگوں کے عقائد اور نظریات درست ہوں۔ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق اور خالق یعنی بننے والا اور بنانے والا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کی عظمت اور شان بندے کو سمجھ میں آ جائے تو پھر بندہ بھٹک نہیں سکتا، اور اس کی رہنمائی خود اللہ نے جس انداز سے کی ہے اس سے بہتر انداز بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیاروں کو ہم اپنی زبان میں ولی کہتے ہیں، جمع کے صیغے کے ساتھ اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا جملہ بھی ان کے اس صفت کے ساتھ نہ لگا ہوا ہوتا تو پھر ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اولیاء اللہ کس کے دوست؟ اللہ کے دوست۔ ان کو بھی عظمت اور شان ملی ہے تو اللہ کی وجہ سے۔ جس طرح کعبہ بھی عام کمروں کی طرح ایک کمرہ ہی ہے، کالے پتھروں کا بنا ہوا، شرف جو اس کو ملا ہے وہ صرف کعبہ نہیں ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس وجہ سے اس کو شرف ملا۔ ورنہ کعبہ کی جو ساخت ہے، جو اس کی کنڈیشن ہے، جو اس کی شکل و صورت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت محلات اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس کو جو شرف ملا رب کی نسبت سے ملا۔ کتابیں بہت ساری ہیں، قرآن کو جو عظمت ملی ہے
کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ انسان بہت سارے ہیں، رسول اللہ کو جو شرف ملا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اسی نسبت سے سمجھنا ہے کہ اولیاء کو بھی جو مرتبہ اور شان ملی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی ادھر سے ادھر نہیں رکھے گا، کہ وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کی مرضی سے چلنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ جس شخص کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، زندہ ولیوں کی تو ہمیں کوئی خبر نہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے، جو اللہ کا ولی ہو وہ اپنی شہرت نہیں چاہتا، وہ گمنام زندگی گزارتا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ کس طرح کا ہے۔ ہاں جو پہلے گزر گئے ان کو نمایاں کرنے کے لیے بعض لوگوں نے ان کے مزارات بنائے اور وہاں پر وہ خرافات شروع کی ہیں جس کا اسلام میں، شریعت میں کوئی تصور بھی نہیں۔ اور اللہ گواہ ہے کہ ان ولیوں کی اپنی تعلیم بھی یہ نہیں ہے۔ جن ولیوں نے کتابیں لکھی ان کی کسی کتاب میں اس کی کوئی تصریح نہیں۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، لاہور میں جن کا مزار ہے، لوگ ان کو داتا صاحب کا مزار کہتے ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب، اس میں وہ صاف لکھتے ہیں نہ کوئی گنج بخش ہے نہ کوئی رنج بخش ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات ہے۔ گنج بخش کا معنی خزانے دینے والا، رنج بخش کا معنی غموں میں، مصیبت میں مبتلا کرنے والا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کو لوگ گنج بخش کہتے ہیں کہ خزانے عطا کرنے والا، وہ فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی گنج بخش ہے نہ کوئی رنج بخش ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات تو اس طرح ہیں۔ ہمارے دور کے جتنے بھی اولیاء جن کے چرچے ہیں، جن کے نام ہے، وہ لوگوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں، لیکن ان کے ولی ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ قرآن میں ان کا تذکرہ آیا ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، حدیث میں ان کا ذکر آیا ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے ان ولیوں کی بات کرنے لگا ہوں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان کی ولایت سے بڑھ کر کس کی ولایت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں، قرآن کی ایک پوری سورت ان کے لیے مخصوص کی ہے، اور ان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ ان اولیاء اللہ کو ہم سب اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ غار میں پناہ لی تھی ان اللہ والوں نے، اس نسبت سے ان کا نام پڑ گیا اصحاب کہف، کہف والے لوگ یعنی غار والے لوگ۔ کتنے تھے اللہ نے نہیں بتایا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ اللہ فرما رہے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں اللہ ہی جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ بہت کم لوگوں کو اللہ نے اس کا علم دیا ہے کہ وہ کتنا تھے، تعداد ان کی کتنی تھی۔ قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ، وہ ایک جماعت تھی،
اب یہ فتیہ کا جو جملہ ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے عربی میں. فتیہ کتنی تعداد ہے؟ 3 سے زیادہ 9 تک. 10 سے کم کم. اب ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانے. 7 تک تو اللہ بھی گئے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ. بادشاہ جو اس دور میں ہے وہ بتوں کا پرستش کرنے والا، اور اپنے سامنے بھی اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی میرے دربار میں آئے میرا سجدہ کرے. اور سجدوں کے لائق کون ہے؟ قدم بوسی کے نام پر اپنے سامنے جھکاتا تھا لوگوں کو. پورا ایریا، پوری حکومت سب اسی میں چل رہا تھا. یہ چند نوجوان تھے اور اللہ نے ان کی جوانی کا تذکرہ کیا. معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان اگر غور و فکر میں پڑ جائیں تو اللہ ان کی ضرور رہنمائی کرتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ دادا چونکہ ایسے ہی تھے، پیچھے سے ہی ہماری رسمیں ایسی چلی آ رہی ہیں، اس وجہ سے ہم بھی وہی لکیر پہ ہی چلتے رہیں. نہیں، نوجوان اگر غور و فکر کریں تو اللہ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی تو نوجوان ہی تھے جب باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلوایا. لوگوں کے سامنے تم تذکرے کرتے ہو کہ سجدوں کے لائق اللہ ہے. مدد کے لیے جس کو پکارا جائے وہ صرف اللہ حقدار ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ دیکھو تمہارے باپ دادا بھی جب میرے دربار میں آتے ہیں تو میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں. مشکلات اگر پڑ جائیں تو اللہ کے نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں. تم کہاں سے سیکھ کر آئے ہو اس طرح کی باتیں؟ ظاہر ہے کہ دربار لگا ہے، باپ دادا خاندان سارا کا سارا وہی ایک ہی سوچ و فکر رکھنے والا ہے. ان نوجوانوں نے نیا فکر اور نیا نظریہ جب پیش کیا تو ہلچل تو مچی. یہ کون سا نیا نظریہ آ گیا ہے؟ بادشاہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا. ہاں بھائی، انہوں نے کہا جی ہمارا رب اللہ ہے. وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا. جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، پکار کے لائق بھی وہی ہے، سجدوں کے لائق بھی وہی ہے، نظر اور نیاز کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. بادشاہ نے ڈرایا دھمکایا، کیونکہ یہی 2 حربے ہوتے ہیں، مان جاؤ نہیں تو پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب ان کی بات شروع کرنے لگے نا، اللہ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو قصہ سنانے لگے ہیں، سچی باتیں ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ ایک جماعت تھی جو اپنے رب کی ذات پر ایمان لائے تھے. ایمان وہ لے آئے زدناہم ہدا، رب کو مانا انہوں نے، ہم نے ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، ترقی دے دی ان کو. وربطنا علی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوئے نا، اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولنا ہر ایک کی جرأت اور ہمت نہیں تھی. ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنے والا سب سے بڑا پہلوان ہے. اللہ کہتے ہیں ربطنا، ہم نے ان کو جرأت دی، ہم نے ان کو ہمت دی.
جب وہ کھڑے ہوئے نا، بیٹھ کے بات نہیں کی بادشاہ کے سامنے، اذ قامو، کھڑے ہو گئے وہ، یہ دوسرا رکوع ہے سورۃ الکہف کا. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب تو نہیں ہے ہمارا، ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض، ساتوں آسمان کا جو رب ہے، ساتوں زمینوں کا جو رب ہے، جو مالک ہے، ایسا مالک. مالک تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں اپنی اولاد کے، محبتیں نچھاور کرنے والی ماں سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا، کوئی ہمدردی نہیں کر سکتا. رب وہ ہے جب سگی ماں بھی محبتیں پیچھے کر لے، اللہ اس وقت بھی اپنے بندے کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے. آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں، زمین میں جو مخلوقات ہیں، ان کا رب ہے. تو کیا ہے، تیرا اقتدار کیا ہے، تیری حکومت کیا ہے، تیرا ایریا کتنا ہے. ہم تو اس رب کے ماننے والے ہیں جو ساری کائنات کے ساتوں آسمان، ساتوں زمینوں کا اکیلا مختار اور مرضیوں کا مالک ہے. ربنا رب السماوات والارض. حالانکہ یہ جو اصحاب کہف تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے گزرے، باتیں ان کی میرے رب کو اتنی اچھی لگیں، اللہ نے اپنے پاس ریکارڈ کر کے محفوظ رکھی. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تو وہی ان کی باتیں قرآن میں اللہ نے نازل کر دیں. کہنے لگے لن ندعو من دونہ الہا، تو کہتا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کرو، سجدہ الہ کے سامنے کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں. لن ندعو من دونہ الہا، تو کہتا ہے مدد کے لیے ان کو پکارو، مشکلات میں ان کو پکارو، حاجتوں ضرورتوں میں نبیوں ولیوں کو پکارو. لن ندعو، یہ لا اور لن، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لن ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس اللہ کے سوا کسی کو الہ سمجھ کر، کیونکہ مدد کرنے والا بھی الہ ہوتا ہے. اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یعنی مدد کرنے والا کوئی نہیں، ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، مشکلات سے نکالنے والا کوئی نہیں. لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کے سوا ہم کسی کو نہیں پکاریں گے مدد کے لیے. دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنا دیا. بادشاہ نے کہا سوچ لو، مہلت دیتا ہوں، کل فلاں وقت تک کے لیے سوچ لو، نظر ثانی کرو اپنے نظریے پر، رہو گے کہاں؟ حکومت بھی میری، قانون بھی میرا، نیا انداز اپنانے والو اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، ماں باپ کو رلاؤ گے. سوچ لو، مہلت دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اکٹھے ہو گئے اکیلے میں، یار ایک ہی چیز بچی ہے ہمارے پاس. اب تو ماں باپ نے بھی ساتھ دے دیا ہے بادشاہ کا، خاندان والے بھی سارے بادشاہ کے ساتھ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس نہ گھر رہا، نہ خاندان نہ رہا، نہ ماں باپ رہے.
یعنی محبت کے دو بول بولنے والا، ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے والا بھی اب کوئی نہیں رہا۔ ایک چیز بچ گئی ہے، ایمان۔ وہ آمنوا بربہم، جو اپنے رب کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ ایمان بچاؤ، چھوڑو یہ گاؤں بھی، خاندان بھی، کنبہ قبیلہ بھی، سب کو چھوڑو، یہاں سے نکلو۔ جہاں ایمان بچانا مشکل ہو جائے وہاں سے پھر ہجرت کی جاتی ہے۔ نکلے یہاں سے رات کی تاریکی میں، بھاگتے 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 تھک گئے، جب دیکھا رات کا آخری پہر بھی شروع ہو گیا ہے، دور نکل آئے ہیں، سامنے ایک غار نظر آئی، کہنے لگے ادھر ہی کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ وہ پیچھے دوڑتے رہیں گے، پتہ نہیں وہ بھی کب تک دوڑیں گے، ہم بھی کافی دور نکل آئے ہیں، دن کا اجالا ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ سے کیا کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پالنہار پروردگار، ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمتا، اللہ جو اجڑ جائے اس کو بسانے والی تیری رحمت ہوتی ہے۔ ایک ہے برکت، ایک ہے رحمت۔ برکت تھوڑی چیز کو بڑھانے کے لیے آتی ہے، رحمت اجڑی ہوئی چیز کو بسانے کے لیے آتی ہے، تباہ حال چیزوں کو آباد کرنے کے لیے رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہم اجڑ گئے ہیں، گھر بار چھوٹ گیا ہے، ماں باپ روٹھ گئے ہیں، خاندان والوں نے ظالم بادشاہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، آتنا من لدنک، اپنی جناب سے رحمتن، اللہ ہم اجڑے ہوں کو آباد کرنے کا کوئی سبب اور ذریعہ بنا دے۔ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ ہمارے کام میں آسانی کر دے، ہماری رہنمائی فرما دے، ہمیں اچھا راستہ دکھا دے۔ بس یہ اللہ سے دعائیں کرتے کرتے آ رہے ہیں، غار کے قریب آئے، یہ تو کہہ رہے تھے ہم آرام کریں گے، تھک گئے ہیں نا بھاگتے دوڑتے، کمر سیدھی کر لیں۔ اللہ نے کہا آؤ، میں نے اپنی رحمت کے بستر بچھا دیے ہیں، پہلے نظر نہیں آ رہے وہ تمہیں، زپ اور زنجیری بھی اس میں لگی ہوئی ہے، تم آؤ تو صحیح، کمر سیدھی تم کرو، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کیسا کرتا ہوں۔ غار میں آئے، لیٹے، اللہ نے کیا کیا، رحمت کے بستر تو بچھے ہوئے تھے پہلے سے ہی، کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے، اللہ کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، میں نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دینی شروع کر دیں۔ بچوں والے جانتے ہو، جب بچے کو ماں سلانے لگتی ہے، ماں کی محبت کا ایک انداز یہ ہوتا ہے، شور شرابے کی طرف بچہ متوجہ ہو رہا ہے، ماں سلانا چاہتی ہے، ضربنا علی آذانہم، تھپکیاں دے کر سلانے لگتی ہے۔ پہلے دور کی مائیں کہتی تھی جل تو جلال تو، آئی بلا ٹال تو، اللہ کو کہتے ہیں جل جلالہ، اللہ تو ہے، بلاؤں کا ٹالنے والا تو ہے۔ بچے کو بھی سلا رہی ہیں، لوری دیتے ہوئے بھی دعائیں دیا کرتی تھیں۔ اب تو موبائل فون سے ہی فرصت نہیں ملتی نا ماں کو، جل تو جلال تو، آئی بلا ٹال تو، اللہ جل جلالہ بلاؤں کا ٹالنے والا تو ہے۔ ضربنا علی آذانہم، اللہ کہتے ماں باپ کو تو وہ چھوڑ کے آ رہے تھے، میں اللہ نے اپنی رحمت کو ان کے لیے ماں کی گود سے بھی زیادہ بنا دیا۔ ماں تو تھی نہیں سلانے والی، ضربنا،
میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تھپکیاں دی علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کئی سال تک تھپکیاں دے کر ہم سلاتے رہے۔ کیسا سلایا؟ سورہ کہف پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، جو خود کروٹ نہیں لے سکتا، تو کچھ دیر کے بعد گھر کی بوڑھی دادی نانی خاتون سے کہتی ہے بچہ کافی دیر سے اسی حال میں نہیں پڑا ہوا، اس کی کروٹ بدل دے۔ ابھی تک وہ خود کروٹ چونکہ بدل نہیں سکتا، اللہ کہتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ، ماں تو وہاں کروٹ بدلنے والی نہیں تھی، جگانا میں بھی نہیں چاہتا تھا ان کو، میں نے اپنی قدرت سے فرشتوں کو بھی قریب نہیں آنے دیا، میری خاطر ماں باپ کو چھوڑنے والے میں اللہ ان کے لیے ماں والے کام بھی کروں گا۔ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، میرے پیارے ولی اتنی دیر ایک ہی کیفیت میں اگر لیٹے اور سوئے رہے تو تھک جائیں گے، میں نے ان کی کروٹیں بدلی، کبھی ذات الیمین و ذات الشمال، میں ان کی کروٹیں بدلتا رہا۔ غار کیسی تھی؟ غار ایسی تھی کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، دونوں طرف سے یوں پہاڑ ہے، بیچ میں سے جگہ خالی، آسمان اوپر سے سیدھا، اوپر سے بند نہیں تھی وہ، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کھلی جگہ تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ سورج طلوع ہوتا اگر یوں سیدھی لائن میں آتا، ان کے اوپر دھوپ کی کرنیں پڑنے شروع ہو جاتی، روشنی آتی، گرمی کے سیزن میں گرمی لگتی میرے پیاروں کو۔ میں نے سورج کو کہہ دیا وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، او سورج تو بھی میری مخلوق ہے، مگر یہ میرے ماننے والے بندے آمنوا بربہم، اپنے رب کی ذات پر ایمان لانے والے میرے ولی یہاں سوئے ہیں، تو دائیں بائیں ہو کر گزرا کر۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے سورج کو بھی اس کام پہ لگا دیا، ہم خود ان کی کروٹیں بدلنے لگے۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم تحسبهم ایقاظا وهم رقود، نیند اللہ نے ایسی دی ان کو، آنکھیں ان کی کھلی رہ گئیں۔ کوئی بھی اگر ان کی طرف متوجہ ہوتا، اگر اس طرف کوئی آتا تو اللہ کہتے ہیں الٹے پاؤں پیچھے بھاگ جاتا کہ ان کا روب اللہ نے ایسا رکھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ویسے تو بندہ جب سوتا ہے عام طور پر تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں کھلی رہیں، یہ مرے نہیں تھے، نیند میں تھے، سلا دیا اللہ نے۔ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ اٹھایا کیوں؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، آپس میں ذرا گفتگو تو کریں، بات چیت ہو۔ اٹھ گئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے لگا یار کتنی دیر ہو گئی ہمیں یہاں پر؟ باقی سب نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن گزرا ہے یا دن کا بھی کچھ حصہ گزرا ہے۔ یا اللہ یہ تو ان کی آپس کی گفتگو ہے کہ کتنی دیر سوئے،
آپ تو بتائیں وہ کتنی دیر سوئے تھے؟ اللہ کہتے ہیں لبثوا فی کہفہم ثلاث مئۃ، وہ غار میں 300 سال تک رہے، وازدادوا تسعا، اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 9 سال اوپر، کتنا ہو گئے؟ 300 اصحاب کہف کیا کہہ رہے ہیں کتنی دیر گزری ہے؟ لبثنا یوما او بعض یوم، 2 پارٹیاں بن گئیں ان کی آپس میں، کچھ کہنے لگے 1 دن گزرا ہے، وہ آثار دیکھ کے دن کے، مثال کے طور پر رات میں سوئے تھے، اب پھر سے اگر رات ہے تو 1 دن گزرا ہے، کچھ آثار دیکھ کے کہنے لگے او بعض یوم، 1 دن بھی نہیں گزرا، دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، رات میں سوئے تھے، عصر کے وقت اگر جاگ گئے ہیں۔ جو ان میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا نا، اس نے کہا چھوڑو یار، یہ بھی بھلا کوئی بحث ہے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب جانتا ہے جس نے سلایا تھا کہ میں نے کتنی دیر سلایا ہے، اب تم جو آپس میں بحث کرنے لگے ہو، اصل میں ان کو کیفیت کا اندازہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا، دیکھتے اپنی داڑھی کی طرف تو حجامتیں بڑھی ہوئی ہیں، ناخن بڑھے ہوئے ہیں، آثار لگ رہے ہیں کہ بڑا عرصہ گزر گیا ہے، اور پھر وقت کو دیکھتے اتنی نیند کا کبھی کسی نے سنا تھا کہ کوئی سو جائے اور پھر 300 سال تک سوتا رہے؟ یہ تو بات ہی نہیں تھی نا۔ میرے اللہ کی قدرتوں پر بندہ قربان ہو جائے۔ اس نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ جانتا ہے کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، چھوڑو یار بحث کو چھوڑو، بھوک لگی ہے، اب کوئی کھانے کا انتظام کرو۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ 300 سال تک سوتے رہے، بھوک نہیں لگی، 300 سال تک سوتے رہے، پیاس گرمی سردی نہیں لگی۔ یہ ان اللہ والوں کی کیا ہے؟ کرامت ہے۔ ان اللہ والوں کی کیا ہے؟ اور کرامت کس کے اختیار میں ہوتی ہے؟ موضوع سے متعلق بات سمجھ گئے نا، قرآن کی بات آ گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب کہہ رہے ہیں فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ، کسی ایک کو بھیجو، اچھے ساتھی کو، بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پیسے بھی اپنے لے کر جائے۔ اللہ والے یوں نہیں ہوتے جو ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہیں دے دو بھائیا اللہ کے نام پہ، کہیں مجاور بن کے بیٹھیں، درویش بن کر بیٹھیں اور کہیں کہ بھائی لے آؤ نذرانے، ہم چونکہ اللہ والے ہمیں نذرانے دو۔ یہ ہیں اللہ والے جن کی ولایت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان کی تعریفیں اللہ نے کی۔ اللہ نے اپنی رحمت کے ہاتھوں جن کو سلایا، جن کے لیے اپنی رحمت کے بستر بچھائے، جن کے لیے سورج کو بھی کہا کہ دائیں بائیں گزرنا، میرے بندوں پر تپش اور روشنی نہیں آنی چاہیے۔ 300 سال میں کتنی آندھیاں آئیں، کتنی بارشیں برسیں، کتنے سیزن گرمی کے آئے، کتنے سردی کے آئے، حوادثات زمانہ کیا کیا گزر گئے، لیکن ان اللہ والوں کی کیفیت جو اللہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو اپنے حال کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں کتنا وقت گزرا ہے۔ پتا تھا؟ اگر ان کو پتا ہوتا تو یوں کیوں کہتے کہ ہمیں 1 دن گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ؟ یہ مرے ہوئے تھے یا زندہ تھے؟ یہ عام لوگ تھے یا اولیاء اللہ تھے؟ اولیاء اللہ ہیں جن کی ولایت میں شک کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ان کے نام پر پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ تھے بھی زندہ، صرف نیند تھی، اپنے حال کا نہیں پتا تھا۔ او بھائیو، جن اولیاء اللہ اور بزرگان کے مزاروں پہ آپ جاتے ہو، کیا سمجھ کے جاتے ہو کہ وہ تمہاری ہر کیفیت کو جانتے ہیں، ہر حال کو جانتے ہیں، ہر بات سے واقف ہیں؟ اللہ ہم مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو درست فرما دے۔ اللہ کے قرآن کے ذریعے دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کو،
یہ پیغام خود بھی اپنے پلے باندھنا ہے، جہاں تک پہنچا سکو اس بات کو۔ ہو سکتا ہے آپ کی ذرا سی کوشش اور کاوش سے کسی ایک بھولے بھٹکے مسلمان کا عقیدہ درست ہو جائے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اصحاب کہف جو کہہ رہے تھے کہ ایک دن گزرا ہے یا آدھا دن، سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ بول رہے تھے؟ بولیں اگر میری بات سمجھ رہے ہو تو۔ لیکن رہے کتنا دیر؟ سچ کیوں ہوا؟ ان کو علم نہیں تھا۔ سچ کیوں ہوا؟ ان کو علم، اپنے حال کا علم نہیں تھا۔ سچ اسی لیے ہے، اور سچ وہ ہے جو میرے رب نے بھی بیان فرمایا کہ ان کو ایک دن یا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں گزرا تھا۔ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، اللہ کہتے ہیں 309 سال ان کو وہاں گزرے تھے۔ ان اللہ والوں کو اپنے حال کی بھی خبر نہیں تھی۔ یہ کرامت ہے ان اولیاء اللہ کی۔ اللہ نے بتایا تو خبر ہوئی، اللہ نے جتنا کچھ بتایا اتنا ہی علم ہوا، جب تک اللہ نے نہیں بتایا تو ان کو کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات درست رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔